بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان تمام نبیوں نے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمانا، اور کسی نبی کی بھی یہ دعا قبول نہیں ہوئی، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ امت محمدیہ میں پیدا فرمانے، تو ان کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ تو یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ تمام نبیوں نے اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کی ہے، دعا مانگی ہے، بہت سے حضرات اس کو بیان کیا کرتے ہیں، تبلیغی حضرات بھی بیان کرتے ہیں، بعض علماء بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح بھی ہے نہیں؟ تو دیکھیں اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہمارے سامنے، اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ اس کا عنوان یہی ہے کہ امت محمدیہ کے فضائل کے بارے میں۔ پھر سوال کیا گیا ہے کہ کیا کسی روایت میں یہ منقول ہے کہ انبیاء سابقین میں چند ایک نے دعا فرمائی ہو کہ یا اللہ تو ہمیں نبی اور رسول بنا کر نہ بھیجتا بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتا؟ یہ بات بہت سے لوگوں کی زبانیں سنی ہے، لیکن سب عامت الناس ہے، عام لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس جیسی کوئی روایت کہیں منقول ہو تو ضرور مطلع فرمائیں۔ جواب میں لکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی معتبر مرفوع روایت سے انبیاء سابقین کا امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی تمنا کرنا ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو پھر اس بات کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو جملہ بول دیا جاتا ہے کہ سارے نبیوں نے اس امت میں پیدا ہونے کی دعا مانگی ہے، تو چونکہ کوئی اس طرح کی روایت ثابت نہیں ہے تو اس لیے اس کو حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں بعض کتابوں میں اس طرح کی روایت کا ذکر ہے، مگر یا تو وہ حد درجہ ضعیف ہیں یا از قبیل اسرائیلیات ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شیخ ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ایک طویل روایت کو ذکر کیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امت محمدیہ میں داخل ہونے کی دعا مذکور ہے۔ اور اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں اس امت کے فضائل دیکھے تو یہ خواہش کی کہ یہ امت ان کی امت بنا دی جائے، تو ارشاد ہوا کہ تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ جب بار بار یہی جواب ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی کہ یا رب فجعلنی من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ آپ مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرما دیجیے۔ لیکن اس روایت کی سند میں جبارہ ابن المغلس الحمانی الکوفی ہے جو ضعیف راوی ہے جو اس روایت کے اندر آیا ہے، اور تقریب التہذیب کے حوالے سے پھر ذکر کیا گیا ہے کہ راوی ضعیف ہے۔ ایسے ہی ابو نعیم کی ایک روایت ذکر کر رکھی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک اور روایت حلیۃ الاولیاء میں مذکور ہے، لیکن یہ روایت حضرت کعب احبار پر موقوف ہے جو اسرائیلی روایتیں ذکر کرنے میں مشہور ہیں۔ پھر یہ حضرت کعب احبار کے حوالے سے حوالے نقل کر رکھے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی اس طرح کی دعا کرنا بعض احادیث کی کتابوں میں منقول ہے، جیسے مستدرک حاکم، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل النبوہ، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے شدید ضعیف ہے، حتیٰ کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے مستدرک کی جو تلخیص فرمائی ہے اس میں اس کو موضوع بھی کہا ہے۔ تو یہ موضوع روایت ہے، اس کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے علامہ طبرانی نے ایک طویل روایت کو ذکر کیا ہے جس میں حضرت خضر علیہ السلام سے اس طرح کی دعا کرنے کا تذکرہ ہے، لیکن اس روایت کی اسناد بھی ساقط غیر مستند ہے۔ بعض کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح دعا کرنا اور ان کی دعا کا قبول ہونا مذکور ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کی دعا کرنا اور قبولیت دعا کا تذکرہ صراحت کے ساتھ روایتوں میں کہیں نہیں ملا ہے۔ ہاں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، قال العلماء، علماء فرماتے ہیں الحکمت فی نزول عیسیٰ دون غیرہ من الانبیاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے اس کی حکمت یہ ہے، دوسرے انبیاء نہیں آئیں گے تو ان کے آنے کی حکمت یہ ہے الرد علی الیہود، یہود کا رد کرنا ہے، فی زعمہم انہم قتلوہ، اس لیے کہ وہ خیال کیا کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، فبین اللہ تعالی کذبہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کو بیان کریں گے۔ یہ طویل عبارت ہے، اس میں جو
استدلال کرنا ہے وہ اس سے ہے۔ وقیلا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہو دعا اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوصاف کو دیکھا، ان یجعلہ منہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو انہی میں سے بنا دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امت محمد میں سے بنا دے۔ فاستجاب اللہ دعاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، وابقاہ، اور ان کو باقی رکھا، حتی ینزل فی آخر الزمان، یہاں تک کہ وہ آخری زمانے میں نازل ہوں گے، مجددا لامر الاسلام، اسلام کے معاملے کی تجدید کے لیے، فیوافق خروج الدجال فیقتلوہ، دجال کا زمانہ ہوگا اس وقت، اس کو قتل کر دیں گے۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پہلی جو بات ہے وہ راجع ہے، چنانچہ انہوں نے بھی لکھا ہے فتوے میں، لیکن حافظ نے اس کا کوئی مصدر ذکر نہیں کیا ہے، مزید یہ کہ اس بات کو مرجوح بھی قرار دیا ہے۔ تو حاصل یہ کہ یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ تمام نبیوں نے اس امت میں پیدا ہونے کی دعا مانگی ہے، اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور جو بعض نبیوں کے بارے میں روایتیں آئی ہیں وہ بھی کوئی مستند روایت نہیں ہے، بعض تفاسیر کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں اور بعض اسرائیلیات سے جو ہے منقول ہیں، تو مرفوعاً بہرحال کوئی روایت نہیں ہے۔ تو بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی اس طرح کی بات منسوب کر کے یقینی طور پر یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔